حضرت زید اور حضرت خباب ان دونوں کو مکہ بھیجا گیا اور ان مشرکین سے کہا گیا تم ان کا بدلہ لے لو. اب جس کا جو بدر میں مارا گیا تھا اس بدلہ لینے میں خریدنے آ گیا تو حارث کے بیٹوں نے حضرت خباب کو خریدا اور صفوان بن امیہ نے حضرت زید کو خرید کر بیڑیاں پہنائی اور قید کر دی اور اعلان ہو گیا مکے میں فلاں ڈیٹ فلاں جگہ پر ان کو پھانسی دی جائے گی، لہذا تمام شرک کے پجاری آئیں اور خوشی منائیں اور اس دن تمہارا تہوار ہو کہ ہم محمد کے چہیتوں کو ختم کرنے پر کامیاب ہو رہے ہیں اور اپنا جو ہے بدلہ انتقام لینے کے لیے پرجوش طریقے سے آپ آئیے. لیکن یہ وہ تھے قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند ذروں کو، ابھی تک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبیں ہو کر. خدا نے ان کو جو مقام دیا تھا وہ کہاں وہ شرک والے سمجھ سکیں گے. اور جن کے دلوں پر خباثت کی، جن کے دلوں پر فسق اور فجارت کی، جن کے دلوں پر بدعات کی، خرافات کی، کفر کی، الحاد کی مہر ہے، وہ آج بھی صحابی کو نہیں سمجھ پا، قیامت تک نہیں سمجھ سکتے. خود حضرت خباب کے بارے میں حارث کی بیٹی زینب خود بیان کرتی ہے کہ ایسا قیدی میں نے کبھی نہیں دیکھا. میرے بھائی سے لے آئے، ہم نے اس کو قید میں رکھا. ایک دن میں نے جو دروازہ کھولا میں نے دیکھا انگوروں کے تازہ ترین خوشے کھا رہے ہیں، جبکہ مکہ میں اس وقت انگوروں کا سیزن ہی نہیں. میں حیران ہو گئی. میں نے کہا یہ انگور کہاں سے آئے؟ کہا خدا نے جنت سے میری روزی کا انتظام. کیا شک ہے؟ زکریا نے مریم سے پوچھا مریم یہ غذا کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا اللہ دے رہے ہیں. وہاں مریم کو کھلا رہے ہیں یا نبی کے دیوانوں کو کھلا رہے ہیں، کیا شک ہے؟ اور خود کہتی ہیں بعد اسلام بھی انہوں نے قبول کیا زینب نے، زینب بنت حارث. اور اسلام قبول کرنے کی وجہ بھی کیا بنی؟ کہا ایک دن انہوں نے مجھ سے استرا مانگا. کہا استرا دینا؟ میرا دن جب مجھے پھانسی دی جائے گی وہ دن قریب آ گیا ہے، میں اپنی صفائی رکھنا چاہتا ہوں. میں نے استرا دیا تو میں کسی دھیان میں یا کسی کام کاج میں مہو ہو گئی. میرا بیٹا چھوٹا بچہ پتہ نہیں کس طریقے سے حضرت خباب کی گود میں آ گیا اور استرا ان کے ہاتھ میں، بس میرے ہاتھ سے برتن چھو. میں نے کہا ہو یہ تو بھی اس کا کام کر دے گا. دشمن نے ہم نے قید رکھا ہے اور کوئی کسر ان کو اذیت پہنچانے میں باقی نہیں رکھی. تو حضرت خباب سمجھ گئے کہ ماں ڈر گئی. کہا ڈرو نہیں زینب، ہم محمد کے سیکھنے والے ہیں، ان کے جاننے والے. ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے بد عہدی ہم کبھی نہیں کریں گے. اس بچے کا کوئی قصور نہیں. تم زیادہ ڈرتی ہو، لو اس بچے کو، تم اپنی امانت کو واپس دو. زینب کہتی ہیں اس وقت میرے دل پر چوٹ لگی کہ یہ دین جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور اس واقعے کے بعد کرتے کرتے میں نے آخر اسلام قبول کیا.